ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں سے۔ اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس، جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس سلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم، نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانہ میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ، تیری رشتہ دار الصبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ مریم نے اس سے کہا، دیکھ، میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس لوکا پہلے باب کی 26ویں تا 38ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ اور آج عالمگیر کیتھولک کلیسیا مقدسہ مریم ملکہ دو عالم کا یوم یادگار بڑی عقیدت اور جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ مشرقی ایشیا یا آرتھوڈکس کلیسیا ہو، حتیٰ کہ لوتھرن کلیسیا بھی مقدسہ مریم کو خداوند یسوع المسیح کی ماں ہونے کی نسبت سے خدا کی ماں مانتے ہیں۔ مقدسہ مریم کے عقیدت مند نہ صرف مسیحی ہیں بلکہ بے شمار دیگر مذاہب بھی اس کی عزت و تکریم کرتے اور اسے مبارک کہتے ہیں۔ میں خود ذاتی طور پر مقدسہ مریم کا عقیدت مند ہوں۔ کم عمری میں ہی میری ماں خداوند میں سو گئی، تو جب کبھی مجھے ڈر لگتا یا مجھے خوف محسوس ہوتا، مایوسیوں کے گہرے بادل میرے چاروں اور چھا جاتے، میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا، اپنی ماں کی کمی مجھے محسوس ہوتی، تو میں سلام مریم کی دعا پڑھتا، تو پھر ممتا کی محبت بھری آغوش میں چلا جاتا، اپنے چاروں اور ماں کی محبت محسوس کرتا۔ جوان ہوا تو لشکر مریم کا ایک ادنا سا سپاہی بن کر اس کا پیار دوسروں تک پہنچاتا رہا۔ جب کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مقدسہ مریم ملکہ دو عالم کیوں کر ہو سکتی ہے، اس کا نہ کوئی محل تھا، نہ ریاست، نہ فوج، اور نہ ہی نوکر چاکر تھے۔ وہ تو ایک عام سے یہودی خاندان میں پیدا ہوئی۔ بیت لحم کوئی نامی گرامی شہر بھی نہ تھا۔ جو یقیم اور حنا نے بڑی منتوں اور دعاؤں سے بڑھاپے میں اولاد کا سکھ پایا اور خدا کا شکر ادا کیا، اور شکرانے کے طور پر
ننھی بچی مریم کو ہیکل کی خدمت گاری کے لیے نظر کر دیا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ یہی معصوم اور پاکیزہ سی بھولی بھالی صورت والی لڑکی یوسف نامی شخص سے بیاہی جائے گی تو بڑھئی تھا وہی ایک دن دنیا کے افق پر سورج کی مانند روشن ہوگی۔ گمنام اور تاریک سے گاؤں میں اٹھنے والی روشنی دنیا بھر کو منور کر دے گی۔ بے تاج اور کمزور سی نظر آنے والی یہ کنواری دوشیزہ 12 ستاروں سے جڑا ہوا تاج پہنے گی۔ سورج اس کی اوڑھنی اور چاند اس کے پیروں میں ہوگا۔ وہ خداوند یسوع جو بادشاہوں کا بادشاہ اور راجاؤں کا راجا اور خداوندوں کا خدا ہے اس کی ماں بنے گی، ایک ایسے بادشاہ کی ماں جس کی بادشاہت کا کوئی آخر نہ ہوگا، کوئی حساب نہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ راجا کی 1000 رانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ماں صرف ایک ہی ہوتی ہے، اور ماں کا درجہ اور رتبہ ان سب رانیوں سے اوپر ہوتا ہے۔ بے شمار دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ مقدسہ مریم زمین و آسمان کی ملکہ کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اس کی ماں کی بھی کوئی جائیداد نہ تھی، اس کے باپ کی بھی کوئی جائیداد نہ تھی، اور شوہر بھی یعنی یوسف بھی بڑھئی تھا۔ میرے عزیزو، اس کا جواب انجیل مقدس ہی دیتی ہے۔ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف بظاہر عام سے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت نسب و حسب سے داؤد کی نسل سے تھے۔ داؤد جو عظیم بادشاہ تھا، جس سے خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بادشاہت کو زوال نہ ہوگا۔ میرے عزیزو، مقدس یوسف داؤد کی نسل سے تھا، اور داؤد کی سلطنت بکھر گئی۔ اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنا شاہی تشخص کھو بیٹھے اور عام شہری بن گئے، جس طرح آج کل مغل بادشاہ اور شہزادیاں اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں عام سی زندگی گزارتے ہیں۔ مقدسہ مریم کا نسب نامہ بھی داؤد بادشاہ کے بیٹے ناتن سے جا ملتا ہے، اور اس تناظر میں دیکھا جائے تو حضرت یوسف ایک شہزادہ تھا جو شادی کے بعد بادشاہ بنا، اور مقدسہ مریم ایک شہزادی تھی جو ملکہ تھی۔ اور آج کے انجیل مقدس کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا، اسے سلام کیا۔ میرے عزیزو، تاریخ گواہ ہے کہ جبرائیل فرشتہ بڑے سے بڑے انبیاء کرام کے پاس گیا، لیکن اس نے کبھی کسی نبی کو سلام نہ کیا۔ یہ عزت، یہ قدر و منزلت مقدسہ مریم کے حصے میں آئی، کیونکہ وہ خداوند یسوع کی ماں ہے۔ خداوند یسوع جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خدا ہے، لیکن وہ بیٹا مقدسہ مریم کا تھا، اور بادشاہ ہونے کی نسبت سے لازم ہے کہ وہ اپنی ماں کو ملکہ کے مساوی عزت دے، اختیار دے۔ میرے عزیزو، بادشاہ کی ماں کا اختیار اور درجہ بادشاہ کی بیوی سے اونچا اور بڑا ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ بتشبہ جو حضرت داؤد کی بیوی تھی، سلیمان کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے اپنے شوہر سے، بادشاہ سے درخواست کرنی پڑی، کیونکہ بیوی کا دربار میں کوئی کردار نہیں ہوتا، وہ بادشاہ کے دربار میں رعایا کی مانند آتی ہے۔ لیکن وہی بتشبہ جب حضرت سلیمان بادشاہ کے بننے کے بعد اس کے دربار میں آئی، تو سلیمان کے سوتیلے بھائی ادونیہ کی شفاعت کے لیے آئی، جو کہ ناگزیر تھا۔ تو بادشاہ سلیمان نے اپنے تخت سے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، اسے تعظیم دی،
اور ماں کے لیے بھی ایک تخت فراہم کیا اور وہ اس کے دائیں طرف بیٹھی۔ اور ماں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا احسان ہے مجھ پر کرنا اور انکار نہ کرنا۔ تو سلیمان بادشاہ نے کہا میں تمہیں انکار نہ کروں گا۔ بات صرف دربار میں ماں کے لیے تخت رکھنے کی ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ملوک کی کتب اور بنی اسرائیل کی دیگر کتابوں میں بھی رقم ہے کہ اسرائیل اور یہودا کے بادشاہ جب بھی اپنا عہدہ سنبھالتے ماں کو ایک نیا نام، نیا لقب، نیا درجہ دیا جاتا۔ ماں کا اختیار بادشاہ کے اختیار کے مساوی سمجھا جاتا۔ ماں کا احترام بھی رعایا پر فرض تھا۔ میرے عزیزو، ہم کیتھولک مقدسہ مریم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اس کا رتبہ خداوند یسوع المسیح سے افضل قرار نہیں دیتے، نہ ہی اس کے برابر یا مساوی مانتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف مقدسہ مریم کو خداوند یسوع مسیح کی ماں ہونے کی نسبت سے وہی عزت، وہی احترام، وہی عقیدت دینا چاہتے ہیں جو جبرائیل فرشتے نے دی، جو الصباح نے دی، جو رسولوں نے دی، جو مقدسین نے دی، جو خدا نے دی، جو خود خداوند یسوع المسیح نے دی۔ خداوند یسوع المسیح نے پہلا معجزہ ماں کے کہنے پر کیا، حالانکہ اس وقت ہنوز وقت نہیں ہوا تھا۔ خدا کے منصوبے میں یہ معجزہ شاید شامل ہی نہ تھا اور یہ وقت بھی شامل نہ تھا، لیکن ماں کے کہنے کو ٹالنے سے چوتھا حکم ٹوٹ جاتا اور خداوند یسوع مسیح کا شمار بطور نافرمان بیٹوں میں ہوتا۔ اس لیے ماں سے کی گئی شفاعت کبھی رد نہیں ہوتی، اور کیتھولک کلیسیا اس بید سے واقف ہے۔ کیتھولک کلیسیا مقدسہ مریم کی عبادت اور پرستش اور پوجا نہیں کرتی، اور نہ ہی اس سے دعا مانگتی ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی قربان گاہ کھڑی کی جاتی ہے۔ کیتھولک کلیسیا مقدسہ مریم سے سفارش کی دعا کرتی ہے، وہ اپنے بیٹے سے ہمارے لیے سفارش کرے، اور خداوند یسوع المسیح زندہ خدا ہے اور باپ نے سارا اختیار اسے دے دیا ہے۔ مقدسہ مریم اس کی ماں ہے جو روح بدن سمیت اٹھائی گئی، آسمان پر اس کی تاج پوشی ہوئی۔ وہ مقدسین سے مل کر ہمارے لیے دعائیں کرتی ہے، اور اس کی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اس کی سفارش کبھی بیکار نہیں جاتی۔ اس لیے میرے عزیزو، پر اعتماد ہو کر ماں سے سفارش کی دعا کریں، تو بیٹے کو ہاں میں جواب دینا پڑتا ہے جب ماں کہتی ہے تو۔ اس لیے دعا کریں اور کہیں، اے مبارک مریم، ملکہ دو عالم، مجھے باپ کی فرما برداری، بیٹے کے ساتھ رفاقت اور روح القدس کے ساتھ شراکت سکھا۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔